بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی اور درود السلام محمد والے محمد پر. آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت مارکا یعنی کرکٹ کا مارکا شروع ہو گیا. ایک جنگ شروع ہوگی پاک بھارت، کیونکہ پاکستان بھی جیتنا چاہتا ہے اور بھارت بھی جیتنا چاہتا ہے، اور ایشیا کپ کا فائنل ہے. دونوں بڑی ٹیمیں ہیں، لیکن پاکستان کو تھوڑی سی مطلب وہ برتری حاصل نہیں جو بھارت کو ہے. ایشیا کپ میں 11 دفعہ پاکستان سے بھارت جیت چکا ہے اور پاکستان جو ہے وہ 6 دفعہ جیتا ہے. 41 سال کے بعد یہ فائنل میں اکٹھے ہوئے اور اس وقت بڑی امیدیں ہیں. پاکستان کا خیال ہے کہ ہمیں یہ جیتنا چاہیے، بلکہ چونکہ کرکٹ لور ہے نا، اور کھیل کے میدان میں خاص طور پر بھارت کے مقابلے میں چاہے کوئی بھی میدان مقابلہ ہو، اس میں ہم جیت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. یہ ہماری ایک حب الوطنی ہے، یہ محبت ہے پاکستان سے اور ہماری خواہش ہے، اور یہ خواہش ہر پاکستانی کی ہونی چاہیے، بلکہ ہر ملک کے شہری کو اپنے ملک سے ہونی چاہیے. جیسے بھارتی چاہتے ہیں کہ بھارت جیتے، لیکن بھارت میں جب اگر شکست ہو جائے بھارت کی تو وہاں گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں اتنا نہیں ہوتا، حالانکہ ٹرولنگ بڑی ہوتی ہے، بہت برے طریقے سے لعن طعن بھی کی جاتی ہے، اور ابھی بھی کی گئی کہ ایک آدھ میچ میں اچھی کارکردگی نہیں ہوئی. حالانکہ پچھلا میچ بھی پاکستان سے جب جیتا بھارت نے تو 19ویں اوور میں جیتا تھا، کوئی بڑا کمال نہیں کیا تھا. اس نے 172 کا چیز کرتے کرتے 100 جا کے مطلب 171 کو چیز کیا ہے اور 172 کر کے جیتا. تو وہ بھی 19ویں اوور میں تھا، کوئی اتنا کمال نہیں تھا. یا اس سے پہلے والا میچ جو تھا وہ بھی ایسی تھا. لیکن 2020 میں ہوتا ہی ہے، اور کرکٹ بائی چانس اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جو ہے وہ ٹاس ہو چکا ہے، جو دبئی میں کھیلا جا رہا ہے فائنل میچ یعنی پاک بھارت مارکا کرکٹ کا، اس میں ٹاس ہو چکا ہے. بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس کا خیال یہی ہے کہ دوبارہ جو دوسری اننگ ہوگی اس میں بیٹنگ کے اچھے مواقع ملیں گے. کیونکہ ابھی سری لنکا نے دوسری جو اننگ کھیلی تھی پہلے ان کو دے کے، تو اس میں اوس نہیں پڑی. تو ان کا بھی خیال ہے کہ اوس نہیں پڑے گی، لہٰذا ہم کامیاب ہوں گے اور ہم بنا لیں گے. پاکستان اگر بڑا ان کو ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہو گئے یعنی 190 سے اوپر تو پھر تو مقابلہ بڑا سخت ہو رہا ہے. اور اگر 180 یا 172 وہی رہا تو پھر مقابلہ اتنا سخت نہیں ہوگا. لیکن کرکٹ بائی چانس کوئی بھی چل سکتا ہے. ہمارا بیٹ بھی چل سکتا ہے، بیٹر بھی چل سکتا ہے، ہمارا بالر بھی چل سکتا ہے، اور ہم 81 سے کم نہیں ہیں. یعنی یہ مقابلہ صحیح ہے. ٹیم میں کوئی پاکستان نے تبدیلی نہیں کی، جبکہ تنقید بہت کی جا رہی تھی سائمہ ایوب پر، کیونکہ وہ بار بار صفر لے، لیکن بالنگ کے میدان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. دوسری جانب کپتان یعنی سلمان آغا پر بھی بہت تحاشا تنقید کی جا رہی، کچھ چلے نہیں ہے، لہٰذا ان کو بھی ڈراپ کیا، لیکن کوئی تبدیلی ٹیم میں نہیں کی گئی. بہرحال متوازی ٹیم ہے، اور ابھی بھی پچھلا میچ جس طرح انہوں نے اچھا کھیلا تھا کوئی بات نہیں. 19-20 میں اگر ہار گئے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. اور یہ کھیل کا حصہ ہوتا ہے، ٹیم اسپرٹ ہونی چاہیے، یعنی اسپورٹس میں اسپرٹ ہونی چاہیے، جو بھارت میں نہیں ہے. پاکستانیوں میں پاکستان، لیکن بھارت کو یہ برتری حاصل ہے کہ وہ پروفیشنل ہے، بہت زیادہ پروفیشنل ہے. وہ اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کھیلتے ہیں، لیکن برداشت ان میں بھی نہیں ہے. دباؤ وہ بھی آئے تھے. اگر پاکستان نے اچھے آغاز کر لیا بیٹنگ کا تو پھر جناب یہی ہوگا کہ وہ دباؤ میں آئیں گے. اور اگر پاکستان نے دوسری اننگ میں ان کو شروع میں 1-2 آؤٹ کر لیے تو جناب بڑے دباؤ جان گے ہو، کیونکہ یہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے جیت برداشت نہیں کر سکتی. بہرحال اب آتے ہیں سیاسی جلسوں کی طرف. جلسہ جو ہوا پی ٹی آئی کا، جس کا میں نے کل 5 لاکھ کی بات کی تھی، اور وہ 5 لاکھ ان کا دعویٰ تھا، میرا دعویٰ نہیں تھا، لیکن وہ 5 لاکھ نہیں ہو سکے. لیکن جو پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع، کوئی 5 کہتا ہے کہ وہ 5,000 وہاں کرسی تھے، کوئی کہتا ہے 10,000 تھے، 15,000 تھے. کوئی رپورٹرز جو ان کے حمایتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں. ہمارے شاکر وان صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے جو لاہور سے گئے کوریج کرنے، لیکن وہ پرو پی ٹی آئی ہیں، لہٰذا ان کا بھی دعویٰ مان لیتے ہیں کہ 15,000 تھے. لیکن 5 لاکھ کہاں گئے؟ وہ یہ 5 لاکھ کا دعویٰ تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں روکا گیا، پنجاب میں کوئی کنٹینر نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. لیکن وہ کہتے ہیں راستے میں 2-3 دن پہلے پکڑ دکڑ شروع ہوئی، حالانکہ ایسا کوئی نہیں. کیوں؟ قیادت غائب ہے پنجاب سے، جو اہم قیادت تھی وہ سب کے پی میں ہے، کیونکہ وہ مفرور ہے، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. 70% لوگوں کا دعویٰ یہ بھی شاکر وان کہا کہ 70% لیڈر جو ہیں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، لہٰذا وہ پریشان ہیں. لیکن کے پی کے میں کون؟ کے پی کے میں تو سب کو روپیشی بھی ہے، حفاظت بھی ہے، سب کچھ ہے. شبلی فراز بھی مانی تھے. یہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پالیسی تھی پی ٹی آئی کی، اور عمران نے منع کیا کہ جو سزا یافتہ ہے وہ وہاں نہ جائیں. لیکن وہاں حمزہ عالیہ نظر آئیں، عالیہ حمزہ جو ہے وہ نظر آئیں،
زرتاج گل بھی نظر آئیں، لیکن وہ پبلک میں نظر آئیں، اسٹیج پہ نظر نہیں آئیں. علیمہ خان جو کہ غیر سیاسی وہ بھی نظر آئیں وہاں، لیکن پبلک میں نظر آئیں، اسٹیج پہ نظر نہیں آئیں. بلکہ اسٹیج پہ جو نظر آئے، جن کو کہا گیا تھا کہ جلسہ آپ نے کامیاب کرانا آپ کی ذمہ داری، وہ تھے علی امین گنڈا پور. لیکن جس انداز میں ان کو وہاں پہ تقریر کرنے کا موقع دیا گیا، سب سے پہلے ان کو، یعنی معذرت کے ساتھ جو الفاظ میں استعمال کروں، اس لیے کہ ہوا وہ، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر وہاں جوتیاں دکھائی گئیں یا جوتیاں پھینکی گئی ان پہ، تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈے مارے گئے، نہیں، یہ بھی نہیں میں کہوں گا. لیکن ہوا یہ برا کہ ان کے خلاف نعرے لگے، اور علی محمد خان جو ایک بہت اچھے سمجھدار سلجھے ہوئے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، ان کے خلاف بھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گنڈا پور ورسز جنید اکبر کوئی وہاں تقسیم باقاعدہ موجود تھی اس جلسے میں بھی. اور یہ جو پہلے تقریر کرانے کا فیصلہ کیا گیا وزیر اعلیٰ کو، یہ بھی جنید اکبر صاحب جو صدر ہیں وہاں کے، انہوں نے کیا ہے، اور پھر انہوں نے ذلیل و خوار کرا دیا. اس کے بعد تقریریں ہوئیں، اسد قیصر کی بھی ہوئیں، دوسرے بھی، اور کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے ایک دو تقریریں بڑی جارحانہ تھیں، اور باقی جو ہے سب ٹھنڈ ٹھار تھی. اور جارحانہ جو تھیں اس میں بھی مطلب جو ہے وہ زیادہ وہ جوش شور نہیں تھا. ہاں، گنڈا پور صاحب نے کہا جو 5 منٹ کی تقریر کی، جس میں شور بھی مچا، جس میں ان کے خلاف نعرے بھی لگے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب عاصم لا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، تو عاصم صاحب کو جواب دینا چاہیے، یعنی فیلڈ مارشل کو، کہ بھئی یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کا جواب کیا ہے. تو وہ جواب نہیں دے رہے. تو جواب تو وہ دے ہی نہیں رہے، وہ تو نہ کسی سے ملتے ہیں نہ کسی کو جواب دیتے ہیں. بھائی تسی جواب مانگتے ہو اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ آپ سے جواب کیا، بات ہی نہیں کرنا چاہتی. تو یہی انہوں نے دہرایا گنڈا پور نے، اور باقی کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ وہ. لیکن 5 منٹ میں کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ، جب ان کے خلاف وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہو، جوتیاں دکھائی جا رہی ہو، سب کچھ. اور اب جو 15,000 کہہ رہے ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہہ رہے 5,000 وہاں کرسیاں لگی تھیں، لیکن 15,000 یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو رنگ روڈ کے قریب جو سڑکیں تھیں، یہ وہ سب بھری ہوئی تھیں دائیں بائیں، اور لوگ باہر بہت تھے، پنڈال سے باہر بہت تھے. لیکن پاجی اصل بات کیا تھی، یہ جلسہ الٹا کیسے ہے؟ جلسہ 2 گروپوں کی سازش سے الٹا ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہاں تعفن تھا، وہ گندگی پھینکنے والی جگہ تھی. وہاں پہ صوبائی حکومت نے کیوں کیا؟ یہ پنجاب حکومت نے یا پنجاب کی انتظامیہ تو ان کو جگہ نہیں دی تھی. یہاں تو سب کچھ کے پی میں ان کا تھا، لہٰذا گنڈا پور یہاں بھی ناکام ہوئے، اور یہ بات ماننی چاہیے. تو جلسہ جناب الٹا دیا گیا. پبلک میں علیمہ خان گئیں، تو علیمہ خان کہتی ہیں مجھ سے لوگوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اعلان کریں، لیکن میں چونکہ غیر سیاسی ہوں، میں اعلان نہیں کروں گی. میں اس کی رپورٹ دوں گی اس جلسے کی. کامیاب جلسہ تھا، بڑا زبردست جلسہ تھا. میں اس کی رپورٹ دوں گی عمران خان کو، پھر اگلا لائے عمل عمران خان ہی بنائیں گے، اور وہ رپورٹ میں منگل کو جا کے دوں گی. تو اب اس کے کیا رپورٹ دیتی ہیں، کتنی کامیابی کے چرچے اور ڈنکے بجاتی ہیں، اسی کے روشنی میں نیا لائے عمل بانی یعنی پی ٹی آئی عمران خان ہی دیں گے. یہ انہوں نے کہا لوگوں کی تو ڈیمانڈ ہے کہ میں کال دوں اور اڈیالہ کے باہر کال دوں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اڈیالہ کے باہر بار بار اکٹھا کریں گے. علی حمزہ نے بھی کہا کہ لوگ ہیں، لیکن اس تعداد میں اگر آیا تو علی امین گنڈا پوری اپنی کابینہ کو لے کے آیا، باقی کوئی نہیں آیا. اب بات کرتے پنجاب سے بڑے ملک بھر سے کہہ رہے تھے کروڑوں لوگ آئیں گے، اور علی امین کہہ رہے تھے ٹھیک ہے 5 لاکھ کا میں نے انتظام کیا، لیکن 1 کروڑ بھی آئیں گے تو میں میزبانی کروں گا، لیکن بندے اکٹھے نہیں کروں گا. اس کا کیا مطلب کہ تقسیم موجود تھی تو بندے انہوں نے اکٹھے نہیں کیے، پیسہ انہوں نے خرچ کیا، لیکن جتنا پیسہ خرچ کیا وہ صرف گند کے ڈھیر پہ استعمال ہوا اور وہ ضائع ہو گیا. تو پنجاب سے کوئی نہیں گیا، پنجاب نے ڈائریکٹ گڈ بائی کہہ دیا، یعنی پی ٹی آئی کو گڈ بائی. تو پنجاب سے وہ نہیں گئے جس انداز میں جانا چاہیے تھا. کچھ لوگ وہاں پہنچے، وہ بھی سامنے نہیں آئے، انہیں بھی آنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے نہیں، کپتان نے منع کر دیا. اب بات کرتے ہیں افغانستان بگڑا بچہ اور شمع جنوجوں کا دھماکہ. جناب پاکستان، چین، ایران اور رشیا اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، چین میں بھی ہو رہی ہے، ایران میں بھی ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے، لیکن رشیا نے کہہ دیا کہ یہ بگڑا بچہ ہے، اس کا انتظام کرنا پڑے گا اور افغانستان کو روکنا پڑے گا کہ اس کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. ایک نواں کٹا کھل گیا. تو اب یہ افغانستان کو سوچنا پڑے گا، ان کی حکومت کو سوچنا پڑے گا. اب شمع جنوجوں میں نے پچھلے میں کہا کون ہے، کس لیے، کہاں، کیسے وہاں پہنچی. اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق، ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے، یہ دفتر خارجہ کا ہے. اب پتہ یہ لگی اندرونی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ان کی ساکھدار سے لاگت بازی ہے، لہٰذا انہوں نے ان کے خلاف کہا کہ وزارت داخلہ خارجہ جانے، اور حقیقت میں بھی انہی کا کام تھا.
اور اسی طرح وہ بیٹھی ہوئی تھی پیچھے، کہتی مجھے پتہ ہی نہیں یہ ہے کون. جبکہ شمع جنوجو جو ہیں انہوں نے خاموشی توڑ دی اور انہوں نے کہا جناب میں وزیر اعظم کے وفد میں ہوں، میں وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کی تقریر بھی لکھ رہی تھی. 2023 سے میں جناب پورے ساتھ ہوں اور اسرائیل کے خلاف لکھ رہی ہوں، بچوں کی حمایت کر رہی ہوں، غزہ کے بچوں کی حمایت کر رہی ہوں، فلسطین کی حمایت کر رہی ہوں. میرا 2018 کا ایک بیان لے کے اسے مجھے ٹرولنگ کی جا رہی ہے، غلط ہے. لیکن انہوں نے کہا وزیر اعظم نے میری سلیکشن کی اور میں وفد میں شامل تھی، وفد کا کارڈ انہیں دکھایا اور انہوں نے ٹویٹ کی لمبی چوڑے کی جناب صاحب جھوٹ بول دیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ میری واپسی کی جو تھی وہ بھی میری سیٹ کنفرم تھی اور مجھے وزارت خارجہ کے پروٹوکول کے ساتھ ایئرپورٹ پہ چھوڑا گیا. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے انکار کر دیا کہ سانتے پتہ ہی نہیں بھائی کون نے. خواجہ صاحب کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، یعنی وزارت خارجہ سے بیان آ گیا کوئی نہیں ہمیں نہیں پتہ. لیکن پتہ سب کو ہے، بیچ میں راز کی بات ہے، یہ اب وزیر اعظم ہی توڑیں گے اس راز کو کہ ہوا کیا ہے اور ایسا کیوں ہوا ہے. تو جناب بالنگ شروع ہو گئی ہے، میچ مارکا شروع ہو گئی ہے اور 2 بالیں بھی ہو چکی ہیں اس وقت تک اور کوئی سکور نہیں بنا. پاکستان کی طرف سے بیٹنگ کا آغاز کر دیا گیا، ادھر سے بالنگ بھی ہوئی، پہلا اوور چل رہا ہے لیکن ابھی کوئی سکور ایسا نہیں بنا. تاہم یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے اگر یہ میچ کھیلنا ہے تو جارحانہ بیٹنگ کرنی ہوگی، یعنی آپ نہیں یا تو گاہ نہیں، جو ایک پنجابی کا ایک فارمولہ ہے وہ کرنا ہوگا. اس وقت 2 بال ہوئی بلکہ تیسری بھی ہو گئی اور اس پہ بھی کوئی سکور نہیں بنا. تو اگر میڈن نے چلا گیا پہلا اوور تو ظاہر ہے پھر دباؤ بڑھے گا، اور اگر ایک آدھ شاٹ کھیلنے میں کامیاب ہو گئے ہماری اوپننگ تو پھر جناب ان پر دباؤ بڑھے گا، کیونکہ یہ میچ پورا پہلی بال سے لے کے آخری بال تک پورا ٹینس ہوگا اور دونوں جانب سے، یعنی بھارت میں بھی جیت کی تمنا اور پاکستان کی بھی جیت کی خواہش. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ملیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے تفصیلات سے. فی الحال اتنا ہی. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اپنی شخصیت کا مظاہرہ کریں اور اپنی ذات کے مطابق، اپنی شخصیت کے مطابق اپنا تبصرہ بھی کریں، اظہار رائے بھی کریں. یقیناً آپ کی رائے ہمارے لیے مقدم ہوتی ہے. جاتے جاتے ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان. پہلے اوور کا چوتھا بال بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کوئی سکور نہیں بنا. امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی ٹیم ایسی ہے جس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے کہ کیا کرے گی. اس نے بڑے بڑے مارکہ آرائی بھی کی اور کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ کسی سے کم نہیں ہے. تاہم جب گرنے پہ آتے ہیں، ڈرنے پہ آتے ہیں، دباؤ میں آتے ہیں تو جناب پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن جو تھی اپنا چوتھی سے بعد 5ویں بال پہ پاکستان کی جانب سے ایک چوکا لگ گیا. یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ پہلے اوور میں ایک چوکا لگ گیا، ابھی ایک بال باقی ہے. صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان اوپننگ کر رہے ہیں. دعا کیجیے پاکستان کو یہ میچ جیتنا چاہیے انشاءاللہ. ہمارے پاس بیٹنگ بہت ہے، شاہد آفریدی کے ڈیزائن میں ہمارے پاس شاہین آفریدی موجود ہے، چوکے چھکے مارتے ہیں. اگر 4 6 5 چھکے انہیں مارتی ہے تو بھائی کم اگلے اندر پچھلے اندر چلا جائے گا، بھارت کو لگ پتہ جائے گا. لیکن بہرحال فی الحال تو تمنا ہے، خواہش ہے، تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. اس وقت کہتے ہیں اللہ نگہبان.